رب زدنی علما اور رب زدنی علما اور رب زدنی علما۔ آج کی ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ مشہور سائنسدان ابوالقاسم زہراوی یا زہراوی ہیں۔ ابوالقاسم زہراوی کا اصل نام خلف بن عباس ہے۔ موجودہ جو اسپین ہے، ہسپانیہ کہہ رہے ہیں جس کا نام ہے پرانا، یہاں پر ایک وقت تک مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اندلس آپ کہہ لیں کہ ایک بھرپور آپ پیک پر تھا اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یہاں کی یونیورسٹی جو تھی وہ بڑی اہم شخصیت تھی۔ اچھا، عبد الرحمن الناصر یہ ایک حکمران آتا ہے، خلف بن ہسپانیہ کا، اسپین کا، یہ اموی تھا، اور جو عبد الرحمن الداخل ہے جس نے اموی حکومت کی بنیاد رکھی تھی اسپین میں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے خلافت بنو امیہ پڑھی تو ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ وہاں سے ایک اموی شہزادہ بھاگا کسی طریقے سے، اور بھاگ کر وہ اسپین کی طرف چلا گیا۔ اس کی جو ماں تھی وہ اصل میں افریقہ کے ایک بربر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو بربر خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ افریقہ پہنچا، اور افریقہ میں اس کو اچھی خاصی پذیرائی ملی، اچھی خاصی سپورٹ ملی، تو اس نے وہاں سے اپنے افریقہ لوگوں کو مل کر جو اسپین تھے، موجودہ ہسپانیہ کے علاقے میں تھے، اشبیلیہ کے علاقے وغیرہ، وہاں پر اس نے ابتدائی حکومت قائم کی۔ اس کال عبد الرحمن الداخل۔ اس کے بعد پھر بڑے آپ کہہ رہے حکمران آتے رہے ہیں۔ ان سارے حکمرانوں میں جو سب سے مضبوط اور پاورفل کہہ لیں اور حکمرانی کے اعتبار سے طاقتور حکمران تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن الناصر۔ اس کا نام تھا، اصل میں نام تو اس کا ناصر تھا، عبد الرحمن تھا، لیکن اس نے اپنا لقب رکھا تھا ناصر لدین اللہ، کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو ہسٹری کی کنفرم کرتا جاؤں کہ اصل میں جو اموی خلافت تھی یہ عباسیوں کے پیرالل تھی، یعنی کہ عباسی چونکہ بغداد میں تھے اور اموی جو تھے یہ اس وقت یہاں پر ہی تھے ہسپانیہ میں، تو یہ اپنے آپ کو آپ کہہ لیں کہ امیر المومنین نہیں تھے کہلواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں تھے کہلواتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سربراہ کہتے تھے بس۔ اور اب ہوا یہ کہ یہ جب عبد الرحمن الناصر آیا، جس کا نام اصل عبد الرحمن تھا اور اس کا لقب ناصر لدین اللہ تھا، یہ اتنا پاورفل حکمران تھا اور اس نے قریب 50 سال تک اسپین پر حکمرانی کی ہے۔ تو یہ چونکہ مضبوط حکمران تھا اور اس کے دور میں ہسپانیہ آپ کہہ لیں کہ پیک پر تھا، بلندی پر تھا، عروج پر تھا، تو اس نے پھر اپنے آپ کو خلیفہ اور اپنے آپ کو امیر المؤمنین کے لقب سے مخاطب کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو عبد الرحمن الناصر نے کہا جاتا ہے کہ قرطبہ جو کورڈوبا ہے، یا کورڈوبا بھی جس کو کہتے ہیں، اندلس میں ایک جگہ ہے، اس سے 4 میل کے فاصلے پر ایک شہر بنوایا، قصر زہرہ۔ اس کی ایک بیوی تھی زہرہ نام تھا اس کا، زہرہ۔ اور قصر اصل میں عربی میں کہتے ہیں محل کو، اور آپ قصر ایک اس کی جمع آتی ہے قصور، یہ پنجابی کے مشہور شاعر ہیں بابا بلے شاہ، وہ قصور کے ہیں۔ تو قصور اصل میں یہ قصر کی جمع ہے، محل کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کے مغلیوں کے دور میں یہاں پر بہت زیادہ محلات تھے، تو اس لیے اس کو قصور کہا جانے لگا۔ اچھا، تو قصر زہرہ یہ عبد الرحمن الناصر نے بنوایا قرطبہ شہر سے 4 میل کے فاصلے پر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر آپ کہہ لیں گے کہ نیا شہر آباد ہو گیا۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ شروع میں جہاں پر بادشاہ کی رہائش ہوتی ہے، پھر وہاں پر ارد گرد وزیروں مشیروں کی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد امیروں کی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد عام عوام بھی وہاں پر چلی جاتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ کر کے قصر زہرہ ایک پورا شہر بن گیا۔ اسی شہر میں ابوالقاسم زہراوی پیدا ہوئے، اور زہراوی یا زہرہ اسی شہر کی طرف نسبت کی جاتی ہے جو عبد الرحمن الناصر نے کورڈوبا یا قرطبہ شہر سے 4 میل کے فاصلے پر بنوایا تھا۔ اوکے جی، ابوالقاسم کا اب ظاہری بات ہے جو آبائی علاقہ ہے وہ اندلس کا ہی ہے، تو یہ بھی ہمارا ایم سی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی کہاں کے تھے؟ اندلس کے تھے۔ اور اندلس میں جو قرطبہ یا شہر ہے، اللہ کا بھلا کرے، کورڈوبا یا قصر زہرہ،
وہاں پر ابوالقاسم زہراوی پیدا ہوئے. اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت کے دور میں جب اندلس جو تھا وہ ایک بھرپور ترقی اور اوج کمال کو پہنچا ہوا تھا، پلس جو حکمران تھا وہ بھی علم و ادب کا دل دادا تھا، ماحول جو تھا بڑا علمی تھا، پڑھنے والا ماحول تھا. اور اس وقت چونکہ یہ اسپین ایشیا میں اور یورپ کے درمیان میں واقع ہے، تو اب وہ اصل میں اس وقت یورپ جو تھا تاریکی کی جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، تو اس وقت یورپ کے لوگ اسپین پڑھنے آتے تھے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جب ایسا ماحول انسان کو ملے تو پھر کتنا آپ کہہ لیں کہ کمال کا بندہ پڑھتا ہے، کیونکہ اصل چیز ہوتی ہے ماحول. یاد رکھیے گا، جو ماحول ملتا ہے نا انسان کو، وہ انسان کو آگے اس کی گرومنگ کرتا ہے، اس کی گروتھ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک پڑھا لکھا بندہ اگر ایک پڑھے لکھے ماحول میں نہیں رہے گا تو وہ تو سپائل ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا. اور اسی طرح آپ لوگ یا میں لوگ، ہم لوگ اگر ان پڑھ ماحول کی بجائے پڑھے لکھے ماحول میں زیادہ رہیں تو ظاہری بات ہے ہم آگے موو کریں گے. تو ابوالقاسم زہراوی کو جو ماحول ملا وہ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ پڑھنے لکھنے والا اور بڑا کمفرٹیبل ماحول ملا اس کو پڑھنے کے لیے. عبدالرحمن ناصر، یہاں پر اس کے آگے ذرا بات کریں تو عبدالرحمن ناصر کے دور میں اندلس میں، صرف اندلس میں 3800 مسجدیں تھیں، 60,000 عمارتیں ڈبل ٹرپل سٹوریز، 2 لاکھ مکان، 8,000 دکانیں، 700 حمام، 50 سرکاری ہسپتال، اور صرف جو قرطبہ کی شاہی لائبریری تھی، صرف ایک لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں. آج جسٹ امیجن کریں کہ ایک یعنی کہ جو شاہی لائبریری، آج کل تو پاکستان میں آپ رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، ہم پنجاب میں رہتے ہیں. آپ پنجاب کی اگر بات کی جائے جس کو ایک بڑا ویل ڈیولپ سٹی پروونس سمجھا جاتا ہے باقی صوبوں کی نسبت ایجوکیشن کے حوالے سے، اگر اس کو کمپیریزن کیا جائے، ویسے یہاں پر بھی اتنا ماحول نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ لائبریری تک کوئی چیز نہیں ہے. اور میں مثال کے طور پہ اگر لاہور کی بات کروں، بڑی مشہور جگہ قائد اعظم لائبریری جناح پارک میں، باغ جناح. یقین مانیے باغ جناح میں رش لگا ہوتا ہے عوام کا، اور قائد اعظم لائبریری میں بیٹھنے کے لیے سارے بینچ خالی پڑے ہوتے ہیں، کوئی بندہ تک نہیں تھا پڑھنے کے لیے. سیالکوٹ میں جو ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، علامہ اقبال لائبریری، کچھ کام تھا، کتابیں دیکھنی تھی. یقین مانیے کہ اتنی بڑی لائبریری ہے ماشاءاللہ، اور پوری لائبریری میں گنتی کے 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سڑکوں پہ رش لگا ہوا ہے. اور پھر ایک اور چیز، گنی چنی لائبریری ہیں. مطلب آپ اگر جسٹ ایک گجراں والا بڑا ڈویژن ہے گجراں والا، اور ڈویژن گجراں والا میں صرف ایک لائبریری ہے. اور وزیر آباد ڈسٹرکٹ ہے، لائبریری نہیں ہے. دسکا ڈسٹرکٹ ہے، لائبریری نہیں ہے. اور لائبریری کو جب لائبریری ہی نہیں کہتے، یہ کوٹیشن آپ نے بھی کہیں سنی ہوگی کہ جس ملک کے ہر دوسرے کونے پہ ایک دربار ہوگا، وہاں سے اس قوم سے ملنگ تو پیدا ہوں گے، وہاں سے اسکالر پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ لائبریری نہیں ہے. آج ہمارے ملک کی یہی حالت ہے. ایون کہ میں نا ایک سفر نامہ تھا، ایک رائٹر ہیں اوسلو سے آگے، یہ رائٹر اوسلو سے آگے، وہ بتا رہے تھے سفر نامے میں کہ ایک ملک اوسلو کی بات کی جا رہی تھی، آئی تھنک پتہ نہیں کس ملک کا نام ہے، کتاب کا نام بھی ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر ہوٹلز ہیں اور کیفیٹیریاز ہیں، اور وہاں پر لائبریری ہے ساتھ میں، یعنی کہ ایک ہوٹل بنا ہوا ہے اور ہوٹل کے ساتھ ایک ریک بنا ہوا ہے، اور ریک میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ جائیں ہوٹل پہ، چائے آرڈر کریں، کافی آرڈر کریں، اور بیٹھ کے وہاں پر آپ خاموشی سے کتاب پڑھیں. پرسکون ماحول ہے، شور والا ماحول ہی نہیں ہے. کتاب پڑھیں، ساتھ میں کافی انجوائے کریں، چائے انجوائے کریں. بعد میں جب آپ کا دل کرے آپ اٹھیں، کتاب واپس رکھیں، اپنی گھر آ جائیں. اور کہتے ہیں کہ لوگ چن کے اپنے ہوٹلوں پر ایسی مہنگی اور نایاب کتابیں لے کر آتے ہیں کہ ہمارے کسٹمر زیادہ ہوں تاکہ آ کے پڑھ سکیں. یہ ترقی یافتہ لوگوں کا حال ہے، آپ دیکھیں ذرا. تو آج کل ہمارے ہاں ادھر پہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا صورت حال ہے، ہوٹلوں پہ گانے، ڈیک، میوزک وغیرہ وغیرہ. تو پر یہ اسٹڈی کا کلچر نہیں ہے ہمارے ہاں. کتابیں تو یقیناً جتنے بھی بڑے بڑے پبلشر ہیں وہ کتابوں والا کام ہی انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ پروفٹ نہیں ہے. وجہ کیا؟ لوگ خریدتے نہیں ہیں. وجہ کیا؟ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. پی ڈی ایف نے تو تھوڑا برباد کیا ہی کیا ہے، ویسے بھی لوگوں کا رجحان ختم ہو گیا ہوا ہے. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو ابوالقاسم زہراوی جس ماحول میں پیدا ہوا وہ پورا ایک علمی اور پڑھنے لکھنے والا ماحول تھا.
اوکے جی. اب ابو القاسم زہراوی بیسیکلی سرجن تھا. کہ یہ بھی ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ یہ ریسنٹلی ایم سی کیو آیا بھی ہوا ہے. یہ 2022 میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا جو پیپر ہوا تھا ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامک اسٹڈیز کا 17 اسکیل کا, اس میں یہ کویشچن آیا بھی ہوا تھا کہ ابو القاسم زہراوی پیشے کے اعتبار سے کیا تھا. تو یہ ایک سرجن تھا, یہ آپ نے یاد رکھنا, سرجن تھا. یہ دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے سرجری کا طریقہ کار دریافت کیا تھا. سرجری کیا ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں, میرے بازو پہ کٹ لگا اور میں زخم آ گیا. اب اس زخم کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ کار یہ تھا کہ دوائی کھائیں, اور پرانے وقتوں میں دوائیاں کھائی جاتی تھی. اور دوسرا طریقہ کار تھا کہ اس کو آپریٹ کیا جائے, آپریشن کیا جائے. جو آپریشن کا طریقہ کار ہے, جو آج کل رائج ہے دنیا میں, بڑے آپریشن ہوتے ہیں. اب سارے آپ کریں کہ ہرنیاں, کڈنیاں اور گردے یہ بڑے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ ساروں کی ابتدائی کام جو کیا ہے وہ ابو القاسم زہراوی نے کیا ہے. ابو القاسم زہراوی نے یہ کہا تھا کہ آپ صرف ایک ہوتا ہے, اس کو میں اگر ہماری عربک ٹرم میں بولوں تو ایک ہوتا ہے علاج بالدوا, دوائی کے ساتھ علاج. ایک ہوتا ہے علاج بالجراحت, جراحت کہتے ہیں سرجری, سرجری کے ساتھ جو علاج ہوتا ہے وہ ابو القاسم زہراوی نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا. اب یہ کیا کرتا تھا, اس کا ایکسپیریمنٹ طریقہ کار بھی سن لیں. اس کی مشہور کتاب جو ہے وہ التصریف ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ابو القاسم زہراوی کی مشہور کتاب التصریف ہے. اس کا پورا نام آگے میں بتاتا ہوں آپ کو. اب یہ کرتا کیا تھا, مثال کے طور پہ اس کے پاس ایک کیس آ گیا, فرض کر لیں خنازیر ہے, یہ ایک بیماری تھی, کان کے پیچھے بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں. دوائی دی ہے, آرام نہیں آ رہا. اب کیا کرنا ہے؟ اب ظاہری بات ہے اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. اب اگر تو کٹ لگا تو اس کے اوپر پرانے وقتوں میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ داغ دیتے تھے, لوہا گرم کر کے اس کے اوپر زخم کے اوپر رکھنا, وہ وہاں سے جو اسکن تھی وہ شرنک ہو جاتی تھی اور جڑ جاتی تھی, اور معاملہ جو تھا وہ خون کا رک جاتا, بلیڈنگ رک جاتی, تو معاملہ ٹھیک ہوتا تھا. اچھا, اب فرض کر لیں خنازیر ہے, حلق کا کوا ہے, کان کی کوئی بیماری ہے, یا کوئی اور کوئی جسم کے پھوڑے پھنسیوں کا درد ہے. تو اب ابو القاسم زہراوی کیا کرتا, فرض کرے پھوڑے نکلیں کسی کو, تو اب اس نے دوائی نہیں لگانی اوپر, بلکہ پھوڑے کو کٹ کرنا ہے, اس کو چیرا دینا ہے, چیرا دے کے اس کے اندر سے جو گندگی ہے, جو مادہ ہے گندا, وہ باہر نکالنا ہے, اور زخم کو دھونا ہے, اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹیچنگ کر دینی ہے, اس کو ٹانکے لگا دینے ہیں. یہ ہے سرجری. مثال کے طور پہ فرض کر لیں انگوٹھا اگر کسی کا خراب ہے اور انگوٹھا ٹھیک نہیں ہو رہا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ہاسپٹل جاتا ہے. ہاسپٹل والے کیا کرتے ہیں, اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, وہاں سے اس کا ریشہ خشک کرتے ہیں, ڈرائی کرتے ہیں, اس کو ڈوز دے کے, اس کو دوائیاں دے کے, اور اس کے بعد وہ کیا ہے, اس کے بعد وہ انگوٹھا اس کا نکال دیتے ہیں, اس کے بعد پٹی کر دیتے ہیں. یہ ایک سرجری ہے. یہ بہت زیادہ سرجری ہے. کسی کا سر پھٹ گیا تو اس کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ سارے کام سب سے پہلے ابو القاسم زہراوی نے کی ہیں. ابو القاسم کیا کرتا, کیس آ گیا, اور کیس آنے کے بعد اس کا علاج کرتا. اب جو علاج کرتا وہ ساتھ ساتھ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتا جاتا, لکھتا جاتا. مثال کے طور پہ اب فرض کریں خنازیر کا آپریشن آ گیا, تو اب اس نے ظاہر بات ہے سوئیاں بھی خود بنوانی, کینچی سیزر بھی خود بنوانی, اور اس کے آلات پکڑنے کے, اس کو مینیج کرنے کے سارے آلات اس نے خود ڈیزائن کرنے. یہ مشکل کام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج کل آپ مارکیٹ میں جائیں, ہاسپٹل میں جائیں, تو ہاسپٹل میں فرض کر لیں وہاں پر انسٹرومنٹ سارے آلریڈی موجود ہیں. ڈاکٹروں کو انسٹرومنٹس بنانے نہیں پڑتے ہیں, وہ آرڈر کرتے ہیں بازار سے, فلاں کینچی لے ہیں, فلاں کینچی لے ہیں, فلاں کینچی لے ہیں, سیزر لے ہیں, نیڈل لے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو بازار سے مل جاتی ہے. ابو القاسم زہراوی کی وجہ شہرت اور کارنامہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اس نے خود بنائی ہیں. اس نے خود بنائی ہیں, اور بنانے کے بعد صرف اس کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا, اس نے ایک ڈائری لکھی ہے, اور اس ڈائری میں تفصیل لکھی ہے. تفصیل کس چیز کی لکھی ہے کہ آج میں نے یہ آپریٹ کیا. اچھا, صرف آپریٹ کی تفصیل نہیں لکھی اس نے ساتھ میں پھر وہ آپ کہہ لیں کہ جو آلہ, جو انسٹرومنٹس, جو اوزار بنایا, اس کی تصویر بھی بنائی, یعنی کہ پینٹنگ کے ساتھ ڈرا کی کہ آج ہم نے یہ والی اس اسٹائل کی کینچی بنائی ہے, اور یہ اسٹائل کی کینچی اس کام آتی ہے. اور اب یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جو آپریشن کرنا ہے اس کی رپورٹ آپ کہہ لیں, پوری رپورٹ بنانی ہے, اور اس رپورٹ میں وہ آپ کہہ لیں کہ انسٹرومنٹس, جو آلات اس نے یوز کرنے, وہ اس نے ساتھ ساتھ بناتے جانا ہے. اور یہ کتاب جب یہ زندگی کا ختم ہو گئی ہے, لاسٹ پینڈنگ ہوئی, تو یہ پوری ایک کتاب بن گئی. اور اس کتاب کا نام تھا التصریف. التصریف جو تھی یہ شروع میں فارسی زبان پر لکھی گئی تھی.
فارسی سوری عربی سوری غلط ہو گیا، عربی زبان میں یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اب تصریف کے اگر ڈیٹیل کریں تو تصریف کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے کہ اگر کہاں پر کٹ لگا ہے جسم پر تو داغ کس طرح دینا ہے۔ تو دوسرے اور تیسرے حصے میں سرجری، جو سرجری کا طریقہ کار ہے اس کے بارے میں تفصیل کی جاتی ہے۔ اگر التصریف کا ترجمہ بھی ہوا ہے لیٹن زبان میں 1497 میں، اور 1541 1541 میں بھی اس کا باسل سے لاطینی ترجمہ شائع ہوا۔ 1881 1881 آپ اندازہ کریں کہ 1881 کوئی زیادہ دور نہیں گزرا، 1881 اور 1981 اور 1981 سے 2023 تقریباً 150 سال پہلے تک بھی 150 سال پہلے تک بھی یہ کتاب چلتی رہی ہے۔ 1881 میں ڈاکٹر لی کارک نے فرنچ زبان میں تصریف کا ترجمہ کیا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنی مشہور کتاب تھی کہ 1881 تک لوگ انگریز جو تھے اس کو پڑھتے رہے تھے، اور آج بھی اس سے بڑا بنیادی کام لیا جاتا رہا ہے۔ اور باقی میں یہاں پر تصویریں شیئر کر رہا ہوں، سلائیڈ میں آپ کے ساتھ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں۔ یہ سیزر آپ دیکھ سکتے ہیں کس اندازے کس طریقہ کار کی ہے، اور چھریاں جو چاقو، اور یہ آپ کہہ لیں کہ آپریشن کے آلات جو پرانے اس نے بنائے اور جو موجودہ دور میں ہیں، وہ چاہے دانت نکالنے کے اوزار ہوں، وہ چاہے حلق کا کوا کاٹنے کے اوزار ہوں، وہ چاہے خنازیر یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کے اوزار وغیرہ ہو، ماہ کرنے یعنی کہ انیما کرنے کے آلات وغیرہ ہو، اور یہ سارے معاملات وہ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ محمد بن قاسم نے آغاز میں شروع میں ہی بتا دیے تھے۔ اوکے جی، تو یہ ہمارے 5 سے 6 MCQ اس میں مشہور ہیں۔ ابو القاسم زہراوی نام ہے، تصریف کتاب کا نام ہے، اور اس کی جو وجہ شہرت ہے وہ بحیثیت سرجن ہے۔ سرجن ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے اب اندلس میں یہ پیدا ہو رہا ہے، اور اندلس میں رہتے ہوئے انہوں نے بحیثیت سرجری ایک نام کمایا ہے۔ یاد کرو اردو کا سبق لے کر آؤ۔ اوکے جی، ہمارا دوسرا ٹاپک آج کے سائنس کا ہے مشہور ریاضی دان موسیٰ الخوارزمی۔ موسیٰ الخوارزمی جو تھے یہ مشہور حکمران مامون الرشید اس کے دربار کے ساتھ منسلک تھے۔ یہ ازبکستان کے ایک صوبے خوارزم میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا اصل نام ہے عبداللہ بن محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ یہ خوارزم علاقہ ہے ماوراء النہر کے پاس، موجودہ آپ کہہ لیں کہ ایران میں فال کرتا ہے۔ ابتدائی تعلیم خوارزم سے حاصل کی، بعد میں بغداد چلے آئے، خلیفہ مامون الرشید کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو گئے، اور یونانی کتابوں کے عربی میں ترجمے کرنے تھے۔ خلیفہ جو تھا، ظاہری بات ہے خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے بیت الحکمت کا ادارہ قائم کیا۔ اب بیت الحکمت میں کیا ہوتا تھا، یہ ایک ٹرانسلیٹری ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں یونانی کتابوں کے ترجمے کیے جاتے تھے۔ تو آپ کہہ لیں کہ خلیفہ مامون الرشید کے بنائے گئے بیت الحکمت میں موسیٰ خوارزمی کو جاب مل گئی، اور وہیں پہ کام کرنے لگے، اور وہاں پر رہتے ہوئے انہوں نے کئی ایک کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہیں جو آپ کہہ لیں کہ مامون الرشید کے دربار کے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ بیسیکلی کیا تھے، پہلے نمبر پہ یہ کلیئر کر لیں، موسیٰ الخوارزمی بیسیکلی ایک میتھمیٹکس تھے، ریاضی دان تھے۔ ویسے بھی اور بھی بڑے کام ہیں ان کے۔ اس سے پہلے جو ہم نے سائنسدان پڑھے وہ ابو القاسم زہراوی تھے، وہ سرجن تھے، وہ ڈاکٹر تھے، اور یہ جو موسیٰ الخوارزمی ہیں یہ بیسیکلی میتھمیٹکس ہیں، میتھ کا کام کرتے ہیں۔ الگوریدم جو ہم الگورتھم استعمال کرتے ہیں، اگر آپ نے تھوڑا بہت کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے، کمپیوٹر میں بائنری سسٹم کوڈنگ سسٹم ہوتا ہے، 0101 کی کوڈنگ ہوتی ہے، جاوا ہے، C++ ہے، ویژول بیسک وغیرہ ہے، تو یہ انگریزی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیسک جو چیز ہے الگوریدم کی الگورتھم کی جسے ہم کہتے ہیں، الگوریدم موسیٰ الخوارزمی نے بنایا تھا۔ اگر آپ لفظ الگوریدم پر غور کریں نا تو یہ الگوریدم الخوارزم اور الگوریدم کا وزن ساؤنڈ سیم ہے۔ اب خے کو گاف کر دیا گیا، یہ پہلے یہ عربی سے لیٹن میں گیا، لیٹن سے پھر فرنچ میں گیا، فرنچ سے پھر انگریزی میں آیا۔ تو یہ گاف خے
اور زی جو ہے، ہم جو زی بولتے ہیں، زیڈ جس انگلش میں بولتے ہیں، یہ دال کی آواز دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے پڑھا، ہم کبھی کبھی ولا ضالین پڑھتے ہیں نا، ولا ضالین آمین، تو ضالین کو بھی بعض دفعہ شد کے تشدید کے ساتھ پڑھے تو دال کی آواز آتی ہے. تو الگوریدم جو لفظ ہے، جس کو بعد میں پھر انگلش میں الگورتھم بن گیا، اور الگورتھم کو بھی الگوریدم بولا جاتا ہے، یہ الخوارزمی کی بیس پر ہی ہے. اور محمد بن موسیٰ الخوارزمی کی علمی کاوش کے اعتراف میں الگوریدم کو ریاضی اور بعد میں کمپیوٹر سائنس میں پیش کیا جانے لگا. اور کمپیوٹر کی بیس بھی، کمپیوٹر کی بنیاد ہی الگوریدم ہے. اسی لیے بعض دفعہ اس طرح کا ٹپیکل ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ کس مسلمان سائنسدان کے نظریے کی بنیاد پر کمپیوٹر وجود میں آیا. تو بابا کمپیوٹر بھی بعض کتابوں والوں نے ان کو لکھا ہوا ہے، موسیٰ الخوارزمی کو، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے کوڈنگ سسٹم جو میتھمیٹکس سسٹم تھا مرحلہ بہ مرحلہ ترتیب پیش کیا. اب اس کو نا میں انگلش میں میرے ذہن سے نام نکل گیا اس کا، ہم اس کو اردو میں بولتے ہیں عاد اعظم. جو عاد اعظم کا طریقہ کار تھا وہ سب سے پہلے موسیٰ الخوارزمی نے پیش کیا. یعنی کہ ایک کویشچن آ گیا بڑا لینتھی، تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ حل کرنے کا پروسیس جو ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سالو کرنے کا حل جو ہوتا ہے وہ مرحلہ بہ مرحلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ 16 کا چھوٹے ہوتے کا مجھے میتھ یاد ہے، اب انگلش میں مجھے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ 16 ہے، اس کا کیا کریں، اس کو پہلے 2 پہ تقسیم کرتے ہیں، پھر 8 پہ، پھر 2 پہ، 2 پہ، پھر 2 2 2 کر کے وہ پورا ایک عاد اعظم بن جاتا ہے، جس پر پورا حرف تقسیم ہوتا ہے. تو بہرحال یہ الجبرا بھی آپ کہہ لیں کہ الگوریدم جو ہے، الجبرا جو ہے، یہ موسیٰ الخوارزمی کی ایجاد ہے. ان کی کتاب کا مشہور کا نام کیا ہے؟ الجبر والمقابلہ. موسیٰ الخوارزمی کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے اس کا نام ہے الجبر والمقابلہ. اس میں وراثت کے معاملات، زمین کا سروے کرنا، نہریں کھودنا، پیمائش کرنا، انجینئرنگ کے حساب کتاب وغیرہ وغیرہ ذکر ہے. اس میں ڈگریوں کے اینگلز جیسے ہم کہتے ہیں، کس اینگل سے چیز لی گئی ہے اس کا حساب کتاب، علاقوں کی پیمائش کس طرح کرنی ہے، حجم کا حساب کس طرح لگانا ہے. اسلامی وراثت، چونکہ وراثت جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو جس کے ماہر صحابی حضرت زید ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق کہ وراثت کا علم سیکھو، جس کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے عربک میں. یہ وہ پہلا علم تھا اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق جو میری امت سے اٹھا لیا جائے گا. اس کے وہ بھی سارا میتھ ہی ہے، اس میں بھی سارا میتھمیٹکس ہوتا ہے کہ آپ نے حصے کس طرح تقسیم کرنے ہیں، لوگ کتنے ہیں، حصے کتنے ہیں، ڈیوائڈ کس طرح کرنا ہے، برابر وغیرہ کس طرح کرنا ہے، اور یہ سارے معاملات اس میں ذکر ہیں. اچھا، موسیٰ الخوارزمی کی جو اہم ایجاد ہے، کتاب تو ان کی ہوگی الجبر والمقابلہ، تو جو ان کی اہم ایجاد ہے یا اہم آپ کہہ لیں کہ ایسی یونیک چیز ہے وہ ہے صفر کا اضافہ. تو آپ کہہ لیں کہ اردو گنتی میں، کاؤنٹنگ میں پہلے گنتی شروع ہوتی تھی 1 سے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ڈیٹس اٹ. تو 10 کے لیے آپ نے اگر رومن، اگر آپ کو گنتی آتی ہو، اور رومن ہم شروع میں لکھتے بھی ہیں، تو رومن میں کیا ہوتا ہے، 1 سے پوائنٹ آئی لکھتے ہیں، 2 آئی لکھتے ہیں، 3 آئی لکھتے ہیں، 4 لکھنا ہوتا ہے 1 آئی لکھتے ہیں آئی، اور آگے وی لکھ دیتے ہیں، اور 5 لکھنا ہوتا ہے ہم صرف وی لکھتے ہیں، اور صرف 6 لکھنا ہوتا ہے وی کے آگے ایسے 6 7 8 9، اور 10 لکھنا ہوتا ہے پھر ہم ایکس لکھتے ہیں. یعنی کہ رومن میں صفر کا کانسیپٹ نہیں تھا. کہا جاتا ہے کہ موسیٰ خوارزمی وہ بندہ ہے جس نے عربک میں صفر کا اضافہ کیا، یعنی کہ رومن کو ملا کر اس نے آپ کہہ لیں کہ اچھا یہ کانسیپٹ کس سے لیا. یہ میں ٹاپک جب سرچ کر رہا تھا تو اس میں نا ابھی اس میں جو ابتدائی معلومات کے مطابق، جو میرے ناقص علم کے مطابق ہے کہ یہ ہندوؤں سے، جو انڈین تھے اس وقت کے، جو اس وقت کے بر صغیر کے لوگ تھے، ان سے کانسیپٹ لیا ہے. اس ہندوؤں کے جو آپ کہہ لیں کہ اس وقت کے لوگ تھے، میتھمیٹکس تھے، ان سے ہی زیرو کا کانسیپٹ لیا ہے موسیٰ خوارزمی نے. تو بہرحال صفر کے ساتھ آپ کریں کہ میتھ بڑا آسان ہو گیا ہے. مثال کے طور پہ اگر 160 میں سے 38 مائنس کرنا ہو تو عربک میں بڑا سمپل ہے کہ 160 اوپر لکھیں اور 38 نیچے لکھ لیں، اٹس اوکے. لیکن جب آپ اس کو رومن میں دیکھیں گے تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. پہلے 100 کو آپ سی کے ساتھ مینشن کریں گے، ایل پھر ایکس کے ساتھ مینشن کریں گے، اور آگے پھر 38 لکھنا تو 3x لکھیں گے، آگے وی یا 3i لکھیں گے، تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو موسیٰ خوارزمی نے
رومن کی بجائے عربی طریقہ کار سے حساب کتاب کو آسان کرنے کے لیے اس میں صفر کا اضافہ کیا، اور یہ صفر ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ صفر بھی جو وجہ ہے نا، یہ بھی کمپیوٹر بیسک میں وجہ بنتی ہے، جس طرح کہ بیسک انفارمیشن ہے اور کمپیوٹر لینگویجز ہیں، اس میں 0 اور 1 جو ہے ان دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اہم کتاب ہوگی۔ پہلے ان کی کتاب تھی الجبر والمقابلہ، دوسری ان کی کتاب ہے سورۃ الارض۔ سورۃ الارض جو کتاب ہے یہ دنیا کی اٹلس، سب سے پہلی منظم اٹلس ہے، دنیا کی سب سے پہلا نقشہ جو بنایا۔ سورت کا مطلب، سورۃ الارض کا مطلب زمین، زمین کی صورت سب سے پہلے یہ مامون الرشید جو حکمران تھا، جس کے ادارے بیت الحکمت سے موسیٰ خوارزمی وابستہ تھے، ان کے کہنے پر اس نے موسیٰ خوارزمی نے یہ سورۃ الارض نام کی آپ کہہ لیں کہ کتاب لکھی۔ یہ دنیا کے، اس میں دنیا کے نقشے بنائے ہوئے تھے، یعنی کہ کون سا ملک کہاں پر ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے، اس کا علاقہ کون سا ہے، وہ کس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دنیا کی سب سے پہلی اٹلس جو سورۃ الارض کتاب تھی وہ موسیٰ خوارزمی نے بنائی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم اس کے بعد جو ریاضی کی سب سے پہلی کتاب ہے، میتھ کی سب سے پہلی کتاب الجمع والتفریق ہے، وہ بھی موسیٰ الخوارزمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ 3 کتابیں ہوگی جی موسیٰ الخوارزمی کی۔ موسیٰ الخوارزمی کی جو پہلی کتاب ہے اور جو ہم نے پڑھی وہ تھی الجبر والمقابلہ، دوسری جو ان کی کتاب تھی وہ تھی سورۃ الارض جو دنیا کی اٹلس ہے، اور تیسرے نمبر پہ الجمع والتفریق جو ہے یہ ان کی اہم کتاب ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ میتھمیٹکس کے متعلق ان کی کتاب ہے، جو انہوں نے میتھ لکھا ہوا ہے اس کے متعلق کتاب ہے۔ اوکے جی، الجبر والمقابلہ جو ہے یہ عربی میں لکھی گئی، بعد میں اس کا 1831 میں انگریزی میں ترجمہ بھی ہوا، اور یہ ترجمہ لندن سے شائع ہوا 1831، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، مطلب جیسے 200 سال پہلے سوری۔ تو یہ لوگ پڑھتے تھے اور جن کا آپ کہنے سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ اگر الجبرا اور ریاضی کو سب سے پہلے کس نے جدا کیا تو موسیٰ خوارزمی ہی ہے وہ شخص جس نے بتایا کہ الجبرا اور جو ریاضی ہے یہ علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جبر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور میتھ جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ اوکے جی، اشاریہ نظام جو ہے، جو ہم اشاریہ لگاتے ہیں کسی بھی چیز میں، مثال کے طور پہ تقسیم کر رہے ہیں تو تقسیم پورا نہیں ہوا، ہم ڈاٹ لگا کے آگے صفر کا اضافہ کر کے حاصل لے لیتے ہیں۔ میتھمیٹکس میں آپ پڑھتے ہیں ڈاٹ لگائے جاتے ہیں۔ اشاریہ نظام کا جو بانی ہے یہ بھی موسیٰ الخوارزمی کو سمجھا جاتا ہے۔ میتھ میں مائنس کی علامت کا اضافہ جو کیا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ الخوارزمی نے ہی کیا ہے۔ موسیٰ الخوارزمی ہی وہ آدمی ہے، وہ انسان ہے، وہ سائنسدان ہے جس نے میتھمیٹکس میں مائنس کا اضافہ کیا ہے۔ اوکے جی، تو یہ ہمارا دوسرا آج کے سائنسدان مکمل ہوتے ہیں۔ موسیٰ الخوارزمی خوارزم میں پیدا ہوتے ہیں، مامون الرشید کے دربار کے ساتھ منسلک ہیں، الگوریدم بنایا، مائنس کا اضافہ کیا، 0 کا اضافہ کیا، اور ان کی کتابوں میں الجبر والمقابلہ مشہور کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی کتاب سورۃ الارض مشہور ہے جو دنیا کی پہلی اٹلس ہے۔ تیسرے نمبر پر الجمع والتفریق میتھ کی سب سے پہلی کتاب ہے۔ الجبر والمقابلہ کا 1831 میں ایک رائٹر روزن نے اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا۔ ابو القاسم موسیٰ الخوارزمی نے ہی لوگوں کو بتایا کہ الجبرا اور ریاضی جو ہے یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور اشاری نظام کا بانی بھی موسیٰ خوارزمی کو سمجھا جاتا ہے۔ اوکے جی،